علامہ و مولانا اعجاز صاحب قبلہ ان کی آمد ہے. میں ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ آئیں اور اپنے مختصر اور مگر جامع خطاب سے ہم تمامی حضرات کے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں. آئیے پوری زندہ دلی اور بیداری کے ساتھ دکھائیں کہ آپ زندہ نبی کے زندہ غلام بیٹھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آئیے اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم زندہ نبی کے زندہ غلام ہیں اور اپنی زندہ دلی کا مظاہرہ کریں. اور آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے حوصلہ افزائی کریں. آئیے میری آواز کے ساتھ آپ اپنی آواز کو ملا کر جواب دے دیں نعرہ تکبیر. جو پیچھے والے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے اپنی آواز کو ذرا بلند کر کے بولیں. جب آپ اپنی آواز کو بلند کر کے بولیں گے کہ اللہ اکبر کی صدا ایک ایسی صدا ہے جہاں جہاں تک اس کی آواز آتی ہے وہ ایریا، وہ چھتر، وہ جگہ شیطان چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا آپ اپنی آواز کو بلند کر کے جواب دے دیں نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. امام احمد رضا کانفرنس، علماء اہل سنت، غلامان اعلیٰ حضرت کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدًا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين هالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. قابل تعریف ہیں حافظ رضا اور ان کے رفقا جنہوں نے بنام امام احمد رضا کانفرنس اس محفل کو منعقد کیا. قابل تعریف ہیں آپ حضرات جو اتنی عظیم المرتبت شخصیت کے نام پر جمع ہوئے. ہم اور آپ اہل سنت والجماعت کے بہت ہی مشہور معروف ادارے کی گلی میں اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں اور میں اسی ادارے کا ایک طالب علم ہوں. مجھے دعوت ملی تو میں بھی اس جگہ پر کچھ خراج عقیدت بارگاہ رضا میں پیش کرنے کی غرض سے حاضر آیا. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں باواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حضور مفتی سرکار فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. آگے ارشاد فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں
تمہارے سبحان اللہ ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. اور میں سمجھتا ہوں قریب قریب آپ تمامی حضرات مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہیں. عام طور پر میری تقریر اصلاح معاشرہ ہوتی ہے، لیکن پہلے ہی سے مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو کلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہی پر کرنا ہے. تو میں کوشش کروں گا، اور یہ حق بھی ہے، اس محفل کا یہ حق ہوتا ہے کہ جس کی بات ہو تو خصوصاً اسی کی بات ہو. بے شک. تو میں جو ہے مدارس اسلامیہ اور یونیورسٹیز دنیا بھر کے لوگوں سے وابستہ ہے، میری وابستگی ہے، اور میں لوگوں کو کافی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. انہی کے حوالے سے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر پروفیسر جمیل نظر، انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، یہ بتا میں اس لیے رہا ہوں، عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چند لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ان کے نام پر کھا رہے ہیں، چرچے میں ہیں. میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کا ایک پروفیسر ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے جمیل نظر، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار تحریر فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے. واہ واہ واہ. جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے. تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. اور اس نے جو لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں. اس نے جو لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. اور کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے. کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے. دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے. بے شک بے شک. دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے. اور اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر مگر. جی بے شک. اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر مگر. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. واہ 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 واہ. جو کچھ سبحان ہے اللہ. اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اور ان کا عشق اور رضا سے محبت. ایک پروفیسر، ایک ریسرچر کی سوچ جب یہاں تک پہنچی، اعلیٰ حضرت کو اس نے پڑھا تو اس نے یہ کہا وادی رضا کی کو ہمالیہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برادران اسلام، اللہ رب العزت جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جس نے ساری دنیا کو اپنی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے پیدا فرمایا، جب دنیا بس گئی اور اس میں طرح طرح کے لوگ ملنے لگے، جڑنے لگے، تعداد لوگوں کی زیادہ ہوئی، ہر طرح کے لوگ جب آ گئے اور دور دراز بسنے لگے، اور ان کے اندر اللہ کی وحدانیت، اس کا مغز، اس کی اصل لوگ فراموش کرنے لگے، بھولنے لگے اس کی حقیقت کو، یعنی رب کی ربوبیت کو، اور اس کا بنایا ہوا سسٹم، یعنی اس کے نزدیک جو محبوب دین اسلام ہے. جب لوگوں نے اس میں کجی نکالنا شروع کی، تفریح کرنا شروع کی، تو اللہ رب العزت نے ایک لمبا سلسلہ شروع کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، دیکھا کہ لوگوں نے دین میں کچھ ہیر پھیر کیا ہے، تو ان کے ہیر پھیر کو دور کیا اور پیور دین، اصلی مذہب، اصلی رب کی پہچان کو لوگوں کے سامنے رکھا. لوگوں نے تسلیم کیا. ایک زمانے تک وہ وقت چلا اور لوگوں نے اسے قبول کیا. پھر وقت دراز ہوا، لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، لوگوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی، پھر نئی برائیاں ان میں پیدا ہو گئیں. پھر ان کی رہنمائی کے لیے ایک دوسرے پیغمبر کو بھیجا.
تاکہ وہ ان کی رہنمائی کریں اور ان کے اندر جو کجی ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، اسے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لائیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر آئیں، چنانچہ دین اسلام کی طرف لے کر آئیں، دین متین کی طرف لے کر آئیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یہ چیز آتی رہی، اور ایسا ہی جب بھی کوئی کمی ہوئی، جب بھی کوئی زیادتی ہوئی اسلام کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اس کے معاملے کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اپنے دین کو بچانے کی خاطر، اس کی رہبری اور رہنمائی کی خاطر انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب زمانہ آیا، اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا کچھ ٹائم کے لیے۔ اس وقفے میں لوگوں نے طرح طرح کے معاملات پیدا کر لیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایتھنس میں ایک ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جنت تو ہمارے قبضے میں ہے، کیا کوئی شخص اپنی قمیص اتار کر مجھے دے دے اور میں اس کو جنت کا مژدہ نہ سنا دوں۔ چنانچہ یہ زمانہ جب سرکشی پر اپنے وبال کو پہنچا، جب اونچائی اس کی زیادہ بڑھ گئی، تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اسے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے بنائے ہوئے دستور کو، اپنے بنائے ہوئے مذہب اسلام کی حفاظت کرنی تھی، تو اس نے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور معاشرے کی ساری گندگی کو دور فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 63 سال کی زندگی عطا فرمائی، 63 سال میں ظاہری زندگی 63 سال کی عطا فرمائی۔ وہ 63 سالہ زندگی کے صرف 23 سال میں لوگوں کے اندر جو کجی آ گئی تھی، جو برائی آ گئی تھی، جو اسلام سے دوری آ گئی تھی، جو اللہ کی وحدانیت سے، اس کی پرستش سے نکال کر دوسری چیزوں کی طرف راغب کی ہوئی تھی، دوسری چیزوں کی طرف پھیرے ہوئی تھی، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ سب لوگ ایک طرف آ گئے۔ نہ جہاں تک پہنچا، لیکن ان کی سماعتوں تک یہ چیزیں پہنچا دی گئیں، کہیں پر خطوط کے ذریعے، کہیں پر لوگوں کے ذریعے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی جب ہماری نظروں سے رسول اوجھل ہوئے، اور ایک زمانہ آیا اور پھر لوگوں کے اندر کجی شروع ہوئی، تو پہلی کجی جو آئی وہ یہ تھی کہ ہم نبوت و رسالت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ابھی بھی نبی ہیں۔ لوگوں نے نبوت و رسالت کا اعلان شروع کر دیا۔ چند لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت محمد رسول اللہ آخری پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ہم نبی ہیں۔ ایک یہ فتنہ آیا، دوسرا فتنہ لگے ہاتھ 633 عیسوی میں پیش آیا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ زکوٰۃ دینا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود تھا، اب آگے زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اسلام کے اندر، اللہ کی وحدانیت کے اندر، رسول کی رسالت کے اندر کمی نکالنا شروع کی، تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کے ذریعے اس فتنے کو ختم فرمایا۔ سلسلہ اور دراز ہوا اور آگے بات بڑھی، پھر آیا معاملہ، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے اور وہ یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ علی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، خدا نے اپنا روپ جو ہے حضرت علی کی شکل میں اتارا ہے۔ اس فتنے کو اللہ رب العزت نے کسی اور سے نہیں، خود حضرت علی کے ذریعے دفاع فرمایا۔ دو شخص حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے علی آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے جلال میں آئے اور انہوں نے کہا نہیں، 2 گڑھے کھودے جائیں اور ان دونوں لوگوں کو اس گڑھے میں آگ جلائی جائے اور اس گڑھے میں ان دونوں کو ڈال دیا جائے۔ جب یہ حکم ہوا تو وہ دونوں شخص مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے علی اب تو یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں۔ تو ان لوگوں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آگ کا عذاب صرف خدا دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان کو وہیں پر روندا اور ان کے باطل عقیدے اور نظریے کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے وہی ختم کیا اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ ہے۔ چنانچہ وہ زمانہ اور آگے دراز ہوا، ایک ایسا زمانہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تحریف ہونا شروع ہو گئی، طرح طرح کی حدیثیں گڑھ کر پیش کرنے لگے، لوگ طرح طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور حدیث میں زیادتی شروع کی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک عظیم المرتبہ شخصیت
717 عیسوی میں خلافت پر فائز ہونے والے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو منتخب فرمایا اور انہوں نے حدیث کو ایک طریقے سے جمع فرمایا. جو باطل عقائد, جو باطل نظریات, جو باطل فکریں, جو باطل سمجھ لوگوں کے سامنے آئی تھی, اللہ رب العزت نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ذریعے اسے دفاع فرمایا. اور آگے زمانہ آیا, لوگ آئے اور کہنے لگے بندہ تو جو ہے مجبور ہے, جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ رب العزت نے تو اس کو مجبور بنایا ہے. تو اس کا سد باب کرنے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری کو ایسی سمجھ, ایسی فکر, ایسی سوچ دی کہ اس کے اس باطل عقیدے کو ختم فرمایا. کچھ لوگ پھر ایسے پیدا ہو گئے کہ جو یہ کہنے لگے کہ اے لوگوں, جو لوگ اچھا عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو برا عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے, لیکن جو نہ اچھا کریں گے نہ برا کہیں گے وہ بیچ میں رہیں گے. جب ایسی بات ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے اکابرین, اپنے پیارے بندوں میں سے پھر ایک بندے کو پیدا فرمایا جن کا نام حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری. زمانہ اور دراز ہوا اور زمانہ آیا. اب ایک ایسا دور تھا, عباسی دور تھا, جسے دنیا گولڈن ورڈ جانتی ہے. ایک ایسا زمانہ کہتی ہے جو خوشحالی کا زمانہ تھا, اچھا زمانہ تھا. اس زمانے میں ایک عظیم فتنہ پیدا ہوا اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے, قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے بلکہ اس کو بندوں نے لکھ دیا ہے. ایسے جملے شروع ہوئے تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے دین کی, اپنی کتاب کی, اپنی شریعت کی, اپنے مذہب کی اور اپنے پیغمبر کی, اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے سیدنا امام احمد بن حنبل کو پیدا فرمایا اور انہوں نے اس کا سد باب کیا, انہوں نے اسے دفاع کیا, اسے ختم فرمایا. سلسلہ اور دراز ہوا. یہ زمانہ 9ویں صدی عیسوی کا تھا. تھوڑا سا اور زمانہ آیا اور لوگ فلاسفہ پیدا ہو گئے اور طرح طرح کی چیمی گوئیاں کرنے لگے. کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اختلاف کرنے لگا, کوئی فرشتوں کے بارے میں اختلاف کرنے لگا, کوئی جنت کے بارے میں اختلاف کرنے لگا, کوئی جہنم کے بارے میں اختلاف کرنے لگا, کوئی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اختلاف کرنے لگا. تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ایسے زمانے میں حضرت امام غزالی کو پیدا فرمایا اور انہیں تحفۃ الفلاسفہ لکھ کر ان تمام کا رد فرمایا اور پھر ایک اللہ کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ قرآن مجید کی طرف اور پیور دین کی طرف بلایا, اس کی طرف دعوت دی. زمانہ اور دراز ہوا. اب آیا 13ویں صدی, 14ویں صدی عیسوی کا زمانہ. اس زمانے میں لوگوں نے قرآن کو اس انداز سے سمجھنا شروع کیا کہ قرآن میں اگر وجہ لکھا ہے تو اس سے مراد چہرہ ہے, حقیقی چہرہ ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم اور جسمانیات سے لاحق ہونے کا قول کیا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی جیسے بزرگ پیدا فرمائے جنہوں نے اس کا سد باب کیا. زمانہ اور دراز ہوا اور یہ زمانہ آیا 17ویں صدی عیسوی کا, جب اپنے وقت کا بادشاہ یہ کہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اے لوگوں, جو دین اب تک تھا وہ پرانا ہو گیا ہے, اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے, جس دین کا نام میں اپنی طرف سے دین الہی کہہ رہا ہوں. اس کا سد باب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجدد الویسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کو پیدا کروایا. انہوں نے اس دین اور اس کے باطل عقائد و نظریات کو ختم کر کے ایک پیور دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک مل رہا تھا اسے پیش کیا. زمانہ اور دراز ہوا. اب ایسے لوگ آ گئے تھے, یہ 18ویں صدی عیسوی تھی, جو تصوف کا سہارا لے کر, تصوف کی فکر لے کر بڑے بڑے بال رکھ کے اپنے آپ کو آنے لگے, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی گرداننے لگے, اپنے آپ کو بڑا فائق, عالم, فاضل, دنیا بھر کی تمام باتوں سے اپنے آپ کو منزہ مصفہ کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کو پیدا فرمایا. ان کے باطل عقائد کو, ان کی باطل فکر کو, ان کا ڈھونگ والا صوفیانہ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے ختم فرمایا. اب اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا جس زمانے میں, یعنی ہم جس زمانے کو 19ویں 20ویں صدی عیسوی سے منسوب کرتے ہیں, یہ ایسا زمانہ تھا جہاں پر تقدیر کا انکار کرنے والے بھی موجود ہو گئے, جہاں پر جو لوگ نبوت و رسالت کے بارے میں بھی یہ کہنے لگے کہ نبی ابھی بھی آ سکتا ہے. جو قول سب سے پہلے کیا گیا تھا وہ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں کیا جانے لگا.
کہ ارے بھائی مزارات سے کیا ملتا ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم تو مر گئے، مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح کے نظریات، ایسی فکر، کیا مزاروں پر ہے، کیا بزرگوں کے پاس کیا ہے، وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. بعض لوگوں نے تو اللہ رب العزت پر بھی تہمت لگانا شروع کر دی. انہوں نے کہا اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. دنیا بھر کی تمام برائیاں ایک ساتھ جمع ہو گئیں. کہیں پر نبوت و رسالت کا انکار کیا جا رہا تھا، کہیں پر ان کے جو ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا تھا. دنیا بھر کے تمام فتنے ایک ساتھ جمع. کوئی یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ علی خدا ہے ایک وقت میں، کوئی یہ کہنے کے لیے تیار ہے رسول کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. اگر رسول کا خیال نماز میں آ جائے تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. دنیا بھر کے جب باطل عقائد، باطل نظریات ہمارے نظروں کے سامنے آئے، 19ویں 20ویں صدی میں آئے، تو پھر اب بندوں کی آہو نالا شروع ہو گئی. اے رب قدیر، اب تک تو ایک بعد دیگرے لوگوں کو پیدا کر رہا تھا، اب ہمیں ان فتنوں سے کون بچائے؟ کون ہمیں پیور دین دے؟ کون ہمیں اصلی دین دے؟ کون ہمیں ایک اللہ کی طرف بلائے؟ کون ہمیں رسول اللہ کی طرف بلائے؟ کون ہمیں قرآن کی طرف بلائے؟ کون ہمیں اسلاف کی طرف بلائے؟ کون ہمیں نیکوں اور صالحین کی طرف بلائے؟ ایسا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی غیر مطلوع کے طور پر سنن ابو داؤد شریف ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل امیہ. اس حدیث پاک کا مصداق بنا کر اللہ رب العزت نے سیدنا بریلی کی سرزمین پر 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 میں سرزمین بریلی میں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا کانفرنس فیضان غریب نواز مفتی اعجاز صاحب قبلہ، مفتی اعجاز صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان اللہ رب العزت کی طرف اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے. صرف جوانی میں پرہیزگاری پیش کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن امام احمد رضا خان بچپن ہی سے ان کے اندر وہ خوبیاں، وہ معاملات درج تھے. بچپن میں ہی علامہ بدر الدین اپنی کتاب سوانح اعلی حضرت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت بہت چھوٹے تھے، اور حال یہ تھا کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں لمبا کرتا پہنا دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ نیچے کچھ نہیں پہنایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت گھر کے باہر تھے کہ طوائفوں کا ٹولہ ایک رکشے پر بیٹھ کر نکلا تو اعلی حضرت نے اپنے دامن کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. اپنی آنکھوں پہ رکھا تو طوائف جو نکل رہی تھی انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، اے صاحبزادے، آپ نے اپنی آنکھیں تو بچا لی لیکن شرمگاہ. تو امام احمد رضا اس بچپنے کے عالم میں کہتے ہیں پہلے آنکھیں خطا کرتی ہیں، پھر دل گرفتار بلا ہوتا ہے، اس کے بعد شرمگاہ کا نمبر آتا ہے. امام احمد رضا بچپن میں یہ ہیں. میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کہنا چاہوں گا. سرکار اعلی حضرت ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گھر پر حاصل کی اور مزید تعلیم بھی اپنے گھر پر اپنے والد گرامی ہی سے حاصل کی. جب آپ 14 سال کے ہوئے تو آپ کو دستار فضیلت سے نوازا کیا اور آپ نے پہلا اس کے بعد ہی ایک فتویٰ تحریر فرمایا. پھر حضرت سیدنا عبد القدیر بدایونی علیہ رحمۃ و رضوان ان کے والد گرامی علامہ نقی علی رضا خان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بچے کو بیعت کرایا جائے، اسے مرید کرایا جائے. چنانچہ یہ تینوں حضرات مارہرہ مطہرہ شریف تشریف لے گئے اور آل رسول اچھے میاں علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت، ان کے والد گرامی اور عبد القدیر بدایونی علیہ رحمۃ و رضوان تینوں حضرات وہاں پر بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت کو آل رسول اچھے میاں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مرید کیا اور ساتھ ہی ساتھ خلافت بھی عطا فرما دی. یہ سب کچھ ہوا، تینوں حضرات وہاں سے چل دیے اور ان کے جانے کے فوراً بعد وہاں پر حضرت سیدنا نوری میاں علیہ رحمۃ و رضوان جو مستقبل کے سجادہ نشین تھے وہ آئے اور کہنے لگے، اے آل رسول،
جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، مرید ہونا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اسے مرید بنا لیتے ہیں، لیکن جب خلافت و اجازت دینی ہوتی ہے تو اول درجے میں آپ اس کو جانچتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو خلافت کے منصب سے نوازتے ہیں۔ اے آل رسول، کیا بات ہے، بغیر جانچے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے آپ نے فوری طور پر انہیں خلافت سے سرفراز کر دیا، کیا بات ہے۔ تو آل رسول اچھے میاں ماں رہروی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں لوگ یہاں پر کچیلا گندا دل لے کر آتے ہیں، اس لیے میں ان کی چھانٹ پڑتال کرتا ہوں، یہ تو منزہ آیا ہے، یہ مبارک آیا ہے، اس کا دل پاک ہے، لہٰذا اس میں چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور میں نے اس کو خلافت دے دی۔ اور اے نوری میاں یہ بھی سن لو، اب تک میں اس بات سے گھبراتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ کل روز قیامت اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تم کیا لے کر آئے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تو میں گھبراتا تھا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا چیز پیش کروں گا، میں کس چیز کو اپنے لیے اپنے رب کے بارگاہ میں رکھوں گا، اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، میں اب تک پریشان تھا۔ اے نوری میاں سنو، اب اگر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تم کیا لائے ہو، تو میں سوچوں گا نہیں بلکہ کہوں گا اے اللہ میں اپنے ساتھ احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر یہ کمالات تھے ان کے پیر و مرشد کے، اور ان کمالات کے جلوے کچھ اس طرح تھے۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے تعلق سے کہا جاتا ہے تقریباً 55 علوم کو جانتے تھے، 55 سبجیکٹ کو انہیں آتے تھے، اس میں سے وہ علوم تھے جو ناپید ہو چکے تھے، اثر نو خود اعلیٰ حضرت سرکار نے اسے زندہ و جاوید کیا۔ 55 علوم اور قریب سب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں، سب میں کتابیں لکھی ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو چند باتیں کہہ کر آگے اپنی بات بڑھاؤں کہ جب کنز الایمان، اچھا ایک تو کتابیں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت نے، پہلے تو علوم جانتے تھے، ساتھ میں کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کی خاصیت یہ ہے، بہت آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی عظیم المرتبہ شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے بہت سارا کام کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا نمایاں کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں، اس کتاب کو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ کب لکھی گئی ہے، کس صدی عیسوی میں، کس صدی ہجری میں لکھی گئی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے اعداد نکالیے اور اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب کب لکھی گئی ہے۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اگر ہم کنز الایمان کی بات کریں تو اگر ہم اس کے اعداد نکالتے ہیں تو 1330 ہجری بنتی ہے اس طریقے سے۔ اور کنز الایمان کا معاملہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، اور میں نے معارف امام احمد رضا کتاب پڑھا، اس میں دیکھا کہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی علیہ رحمۃ الرضوان نے اصرار کیا کہ سرکار کوئی ترجمہ لکھ دیجئے، کوئی ترجمہ ہو جس کے ذریعے ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور اگر آپ کو پھر بھی یہ کام کرانا ہے تو میرے قیلولہ کے وقت یا پھر میرے سونے کے وقت آئیے۔ تو علامہ شہید الشریعہ کہتے ہیں کہ میں ایسے وقت میں پہنچا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لیٹے ہیں اور وہ عبارت بھی پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ بھی کر رہے ہیں۔ ایسا ترجمہ کیا کہ جس کے بارے میں غلام رسول سعیدی نے کہا جس طریقے سے تمام کتابوں میں قرآن کو فضیلت و برتری حاصل ہے، غلام رسول سعیدی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کو تمام کتابوں میں برتری حاصل ہے، اسی طرح سے کنز الایمان کو تمام تراجم میں فضیلت و برتری حاصل ہے۔ میں اپنی باتیں بہت تیزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسی سے جڑی ہوئی ایک بات، اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں، ساتھ میں بہت سارے جو ہے شروحات لکھی ہیں، بہت سارے جو ہے شرح لکھی ہیں، بہت سارے حواشی لکھے ہیں۔ انہی شروحات میں سے ایک کتاب جو بہت مشہور ہے، قریب ہم ہر فتوے میں اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ کتاب کا نام پہلے تو در مختار علامہ حسکفی کی، نہیں رد مختار علامہ حسکفی کی، پھر اس کی تشریح در مختار علامہ ابن عابدین شامی کی، پھر اس کی شرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا جد الممتار۔
تو جو ان کتابوں میں جو شروحات تھی تو بعض جگہ ایسے سوالات اور اعتراضات آ جاتے تھے کہ ان کا جواب دینا مشکل ہوتا تھا. چنانچہ فتاوی شامی میں ایک مسئلہ درج ہے جس کی تشریح علامہ ابن عابدین شامی نے نہیں کی. علامہ ابن عابدین شامی سے ایک شخص نے پوچھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت و مرتبے میں بڑے ہیں یا قرآن مجید؟ تو علامہ ابن عابدین شامی اپنے وقت کا بہت بڑا فتویٰ نگار شخص کہتا ہے کہ میں اس پر توقف کرتا ہوں، میں اس پر خاموشی اختیار کرتا ہوں. لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی فکر، ان کی فقاہت اتنی تیز تھی، انہوں نے جب ان کے سامنے وہ جب تشریح کر رہے تھے، جب وہ اس کو سمجھ رہے تھے، جو اس کے وزن پر جو انہوں نے کتاب لکھی اس کی تشریح کرتے ہوئے جد الممتار، تو اس میں انہوں نے فرمایا لا حاجت الی الوقف، یہاں پر وقفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والمسألۃ واضح الحکم عندی، میرے نزدیک یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس پر توقف کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون افضل ہے، قرآن افضل ہے یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی توقف کی ضرورت نہیں ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ کون افضل ہے. امام احمد رضا نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، اگر جو لکھا ہوا قرآن ہے، نقش قرآن ہے، یعنی قلم و سیاہی ہے، اگر یہاں پر فضیلت کی بات اس طور پر کی جا رہی ہے اور قرآن کو اس معنی میں رکھا جا رہا ہے، تو وہ سیاہی اور قلم جو ہے وہ ہے. اور پوری مخلوق میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فضیلت و مرتبے والا کسی کو رکھا ہے تو محمد رسول اللہ کو رکھا ہے. اور اگر اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی کلام ہے، اس کا کلام ہے، تو پھر وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے آگے رسول اللہ کے کلام کی بات نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا کی میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں گا، اور یہ بہت ضروری ہے. اب تک جو ہم نے تقریر کی، ہم نے یہ اپنی بات میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام احمد رضا بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑی ہر طرح سے اپنے آپ کو تمام علوم سے منزہ کیے ہوئے ہیں. ان تمام کے باوجود ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے کہ بھی اعلیٰ حضرت کو تو صرف ایک چیز آتی تھی، جس کو دیکھا فتویٰ دے دیا، اسے کافر کہہ دیا، اسے کافر کہہ دیا، اسے کافر کہہ دیا. ایسی باتیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی طرف بہت زیادہ منسوب کی جاتی ہیں. یہ باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جن کو بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فتاوے دیے ہیں، انہوں نے خود اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. کوثر نیازی ایک ماہنامہ چھپتا تھا 1890 میں، 1990 میں ایک ماہنامہ چھپتا تھا جنگ لاہور سے. اس ماہنامے میں کوثر نیازی ایک بہت بڑے جو ایک عالم بھی ہیں دوسرے مکتب فکر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم درس حدیث لے رہے تھے ادریس کاندھولوی سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم درس لے رہے تھے ادریس کاندھولوی سے. اسی درمیان میں امام احمد رضا کا ذکر آ گیا، اسی درمیان میں امام احمد رضا کی بات آ گئی. جب ان کا نام آیا تو ادریس کاندھولوی تشریح کرنے لگے اور کہنے لگے امام احمد رضا کو تو ان کے فتاوے ہی انہیں جنت پہنچا دیں گے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا امام احمد رضا کے فتاوے ہی انہیں جنت پہنچا دیں گے. تو جو طلبہ تھے ان کی جستجو پڑ گئی کہ بھئی وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فتاوے ہی انہیں جنت پہنچا دیں گے. تو ادریس کاندھولوی کی تشریح یہ تھی کہ امام احمد رضا نے جو کفر کے فتاوے دیے ہیں وہ اپنے نزدیک جب روز محشر ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات آئے گی. وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، کوئی عام ہم میں سے کوئی نہیں کہہ رہا، کوثر نیازی ان کے اپنے استاذ ادریس کاندھولوی کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب امام احمد رضا کا ذکر ہوگا، ان کی بات آئے گی، تو وہ جب فتوے سامنے آئیں گے تو اللہ رب العزت کہے گا، وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہے گا اے امام احمد رضا تم نے اتنے بڑے بڑے عالموں، اتنے بڑے بڑے مفکروں، اتنے بڑے بڑے محققوں پر کفر کے فتوے لگا دیے، صرف ایک بات پر
اب وہ بات یہ تھی کہ تم کو یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. اے امام احمد رضا، اگر تم میرے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہو تو میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.